بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. اے اطمینان والی روح، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. پھر تو داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں اطمینان والی روح سے خطاب کیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ. کون سی روح اطمینان والی ہے جس سے اللہ خطاب فرما رہے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ اطمینان والی روح وہ روح ہوتی ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے اور اللہ کا ذکر کرنا اس کی طبعیت اور اس کی عادت بن چکا ہو، اور اگر کبھی کبھار اللہ کے ذکر سے غفلت ہو تو اس کی طبیعت پر تکلیف محسوس ہو. اگر کبھی کبھار شریعت کا کوئی حکم چھوٹے تو اس کو تکلیف محسوس ہو، اور فرمایا شریعت کا ہر حکم اس کی عادت اور طبعیت بن جائے تو یہ روح مطمئنہ ہے، اطمینان والی روح ہے. اللہ رب العزت اس اطمینان والی روح سے فرماتے ہیں کہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. یقیناً جو انسان، جو نفس، جو جی ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہو، اپنے اللہ کے تذکرے کرتا ہو، اس کے حکم کی فرما برداری اور شریعت کے ہر حکم پہ چلتا ہو، یہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہے. اور جو انسان اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی اس پہ راضی ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے جو دنیا اور کائنات کا نظام بنایا، انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو حکم ہے کہ انسان میرے ہر فیصلے پہ تو راضی رہے. جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسان کو اس فیصلے پہ راضی رہنے کا حکم ہے. خوشی ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، راحت ہے، جو معاملہ بھی ہے. لہذا انسان جب اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے رضا کا اعلان ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ راضی تھا، میں اس پہ راضی ہوا. جب یہ دو معاملے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ بھی راضی اور اللہ کا بندہ بھی اللہ پہ راضی ہے، جب یہ معاملہ اکٹھے ہو جاتے ہیں دونوں، تو پھر یوں لگتا ہے کائنات کا نظام جو کچھ چل رہا ہے وہ ہماری مرضی پہ چل رہا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ میرا بن جاتا ہے تو میں اس وقت بندے کا کان بن جاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں میں اس وقت بندے کی زبان بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے کہ اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے، اللہ بندے کی زبان بن جاتا ہے؟ یعنی کہ انسان پھر ساری زندگی وہی سنتا ہے جس پہ اس پر اب راضی ہوتا ہے، پھر کچھ اور نہیں سننا چاہتا. یہ اللہ اس کا کان بن گئے ہیں. پھر زبان سے وہی بولتا ہے جس بول پہ اس کا رب راضی ہے. وہ اپنی مرضی سے پھر کچھ بھی نہیں بولتا، وہ یا تو خاموش رہتا ہے، بولتا ہے تو صرف وہی جملہ بولتا ہے جس سے اس کا اللہ راضی ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کا پھر ہر کام رب کی رضا پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی طبیعت بن جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، پھر اس کو کائنات کا ہر نظام اپنا نظام لگتا ہے، مشکل نہیں لگتا. جیسا کہ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، ایک بادشاہ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا، دریا کے کنارے پہ سفر کر رہا تھا، تو راستے میں ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ لشکر وہاں سے گزرا تو اللہ والے اپنے کام میں مشغول، اللہ کی عبادت میں، اس کے ذکر میں، اس کی تسبیحات میں مصروف.
تو لوگ جو اس کے ساتھ تھے بادشاہ کے ساتھ، وہ وہاں سے گزرے تو سب نے اسے کہا بھی بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، کھڑے ہو کے سلوٹ کرو، اس کو سلام کرو، کہیں بادشاہ ناراض نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا مجھے ایسے بادشاہ کی ضرورت ہی نہیں، ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اس کی ناراضگی ہے، اس کی رضا سے مجھ پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بادشاہ نے بات سنی تو بادشاہ غصے ہو گیا، اس نے کہا ہاں تجھے پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اور تجھے یہ علم نہیں کہ میں کس کام پہ راضی رہتا ہوں اور کس کام پہ ناراض رہتا ہوں۔ جو لوگ میری مانتے ہیں اور میرے ساتھ چلتے ہیں میں ان پہ راضی ہوتا ہوں، جو میری نہیں مانتے، مجھے پروٹوکول نہیں دیتے، میں ان سے ناراض ہوتا ہوں۔ جب میں ان سے ناراض ہوتا ہوں تو انہیں کیا سزا دیتا ہوں تجھے پتہ ہے؟ تو اللہ والے نے جواب دیا، فرمایا کہ پھر جو رضا میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، جو رضا میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو اس کی رضا ہے جو اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تیرے پاس تو چند بندوں کی رضا ہے نا، میرے پاس تو اس کی رضا ہے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ سورج بھی میرے اشارے پہ آتا ہے، چاند بھی میرے اشارے پہ آتا ہے، رات بھی میرے اشارے پہ آتی ہے، اور جو ہے نا دن بھی میرے اشارے پہ آتا ہے۔ اس نے کہا ہے تو کون ہے؟ بادشاہ نے کہا تو ہے کون کہ تیرے اشارے پہ سورج آتا ہے، تیرے اشارے پہ چاند آتا ہے، تیرے اشارے پہ رات اور دن آتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے یہ سب کچھ میرے اشارے پہ چل رہا ہے، میں اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے حکم پہ چل رہا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے۔ یہ ہے اطمینان والا آدمی کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، اس کے تذکرے کرنا، اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا۔ اللہ ایسی اطمینان والی روح اور ایسے اطمینان والے شخص سے فرماتے ہیں ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف لوٹ۔ یہ خطاب کس وقت ہوگا؟ احادیث میں تذکرہ ہے کہ یہ خطاب ایمان والے سے اس کی موت کے وقت ہوگا۔ قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب اللہ معاشر کے میدان میں کریں گے، اے اطمینان والی روح میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور احادیث میں تذکرہ ہے کہ یہ خطاب اللہ رب العزت موت کے وقت بھی کریں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں دونوں وقت خطاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، موت کے وقت بھی ہوگا اور معاشر کے میدان میں بھی ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ اللہ سے جو ملنا ہے نا، اللہ سے جو ملاقات ہے وہ یقیناً موت کے وقت ہے، اور ہم میں سے ہر شخص موت کو تو ناپسند کرتا ہے، موت سے تو ڈرتا ہے کہ ہے مر گئے، دنیا سے تو ختم ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ایسی بات نہیں جیسی تو سوچ کے بیٹھی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے۔ فرمایا عائشہ جس وقت مومن کی روح قبض ہوتی ہے، مومن کی روح فرشتے نکالتے ہیں، اس روح کو نکالتے ہوئے اس مومن کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اے ایمان والی روح، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو خوش ہو جا، اس لیے کہ تو رب کے فیصلے پہ راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی، لہٰذا اب تیرے لیے جنت کی بشارت بھی ہے اور اللہ کی راحت اور نعمتوں کی بشارت بھی ہے۔ فرمایا کہ جس وقت یہ فرشتے اسے یہ بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں، اس وقت اس مومن کے لیے اس موت سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اب اس کا ذریعہ بن گیا اللہ سے ملاقات کا۔ اب اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے بھائی؟ موت ہے، اس کے لیے ساری بشارتیں آ گئی۔ اور فرمایا کہ جس وقت کافر اور نافرمان کی روح قبض ہوتی ہے اس وقت فرشتے اس کو جہنم کی سزائیں سناتے ہیں، جہنم کے عذابات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، سب کچھ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس وقت اس مجرم اور نافرمان اور کافر کے لیے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اس کے لیے موت ہوتی ہے کہ اب یہ موت ذریعہ بن گئی میرے لیے عذاب کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کے لیے جو موت ہے اللہ کی ملاقات کا ذریعہ ہے، اس لیے مومن کو موت سے محبت ہونی چاہیے۔
مومن کو موت سے نفرت نہیں ہونی چاہیے کہ موت ہمیں اللہ سے ملا دے گی. اور حضور نے فرمایا نا کہ مومن کے لیے موت تحفہ ہے، کہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے، فرشتے روح کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، فرمایا کہ ان کے پاس ایک سفید ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اور وہ سفید ریشمی کپڑا اس مطمئنہ روح، اس کی اطمینان والی روح کے سامنے پیش کرتے ہیں فرشتے، اور اسے کہتے ہیں اے اطمینان والی روح باہر آ جا. اور پھر اسے فرشتے کہتے ہیں کہ تو اللہ پہ راضی اور تیرا رب تجھ پہ راضی. لہذا فرشتے اس ایمان والی روح کو اور اس مطمئنہ روح کو نکال کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اس وقت اس سے خطاب کرتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ ہے ایمان والے کی روح کے قبض کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. اور ایک بات بڑی پیاری یہاں پر سمجھ آئی، اللہ فرماتے ہیں کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا. اب اللہ کے کون سے بندے ہیں؟ جو سورۃ الفرقان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میں نے پچھلی آیات کے اندر جو ہے بات بتائی کہ اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، رات کو عبادتیں کرتے ہیں، قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، جو ہے نا زنا نہیں کرتے، اور ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار میں رہتے ہیں. یقیناً جو شخص ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہتا ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور اللہ اس کے دوست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہوتا ہے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ ان کا دوست ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. تو انسان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ شامل ہو جا، اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ شامل ہو جا. تو انسان جب نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو ان کی صحبت کے اثر سے یہ بھی نیک بن جاتا ہے. فارسی کے ایک شاعر ہے، اس نے کہا صحبت سالے را سالے کند، صحبت تالے را تالے کند. نیک کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کن کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ فادخلی فی عبادی، جو میرے بندے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، مجھے ہر وقت راضی رکھتے ہیں، میرے ہر حکم پہ چلتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، وہ میرے بندے ہیں. اے ایمان والو تم ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی. ان دعاؤں میں یہ جملہ ہے، اللہ سے دعا مانگی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے، بلکہ یوسف السلام نے دعا مانگی وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے، جو تیرے نیک بندے ہوں، صالح بندے ہوں، فرما بردار ہوں، مجھے ان میں شامل کر دے. اور اسی طرح دعا قرآن مجید کے سلیمان السلام کی بھی ذکر ہے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، یا اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل کر اور اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ یا اللہ ہمارا شمار نیک لوگوں کے ساتھ کر دے، ہماری محبت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے. تو پھر ہماری محبت جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگی تو یقیناً ہمارا قیامت والے دن حشر بھی انہی کے ساتھ کیا جائے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے ساتھ محبت کرتا ہے لہذا قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا. نیک کے ساتھ محبت ہے، نیک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نیک کی صحبت میں بیٹھتا ہے، نیک کے ساتھ گفتگو ہے، نیک کے ساتھ تعلق ہے، تو یقیناً اس کی زندگی نیکوں جیسی بن جائے گی. اللہ قیامت والے نیک کے ساتھ کھڑا کر دیں گے. اگر تعلق برے لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہے، طرز زندگی انہی جیسا بن جائے گا، دوستی انہی کے ساتھ بن جائے گی، اور قیامت والے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، حضور کی حدیث ہے. اور آپ علیہ السلام نے اس لیے ارشاد فرمایا بھئی جب تم کسی سے دوستی لگاؤ تو اپنے دوست کو دیکھ کر دوستی لگاؤ، اس لیے کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. پھر جیسا دوست ہوگا نا آدمی کا دین ویسا بن جائے گا. اچھا دوست ہوگا تو دین جو ہے نا اس کا اچھا بن جائے گا، برا دوست ہوگا اس کی دینداری بری ہو جائے گی.
تو آدمی کو پھر کیسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، اے اطمینان والی روح میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عباس کی، ان کی وفات ہوئی طائف میں۔ فرمایا کہ جس وقت ان کی وفات طائف میں ہوئی اور ان کا جنازہ تیار ہوا، اسی ٹائم ہم نے دیکھا ایک پرندہ، جس پرندے کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس جیسا پرندہ، وہ اڑتا ہوا پرندہ آیا اور وہ پرندہ آ کر اس جنازے میں شامل ہو گیا، اس میت میں، اس کفن میں شامل ہو گیا۔ پھر فرمایا ہم دیکھتے رہے کہ پرندہ اڑے گا، لیکن کسی کو اڑتا ہوا پرندہ نظر نہیں آیا۔ فرمایا جنازہ پڑھنے کے بعد پھر ہم قبر کی طرف لے گئے، اور جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا، ایک غیبی آواز سے یہ آیاتیں پڑھی جانے لگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں ہم غور کرتے رہے ان آیتوں کا پڑھنے والا کون ہے، لیکن ہمیں کوئی نظر نہ آیا۔ تو یقیناً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک عظیم صحابی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ جو انسان دنیا کی زندگی رب کی رضا پہ گزارے گا نا، اللہ موت کے وقت یہ اعلان کرے گے میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور بلکہ ایک اور واقعہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، حضرت فتان بن رزین ابی ہاشم رحمہ اللہ، وہ اپنی سند سے خود نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں روم کے بادشاہ نے قید کر لیا۔ یہ روم کے بادشاہ اس وقت عیسائی تھے، تو انہوں نے قید کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہمارا دین اختیار کرو، یعنی عیسائیت کا دین اختیار کرو، اگر تم عیسائیت کا دین اختیار نہیں کرو گے تو ہم تمہاری گردنیں اڑا دیں گے۔ اس دھمکی کے ساتھ اس نے ایک بندے کو پہلے بلایا، کہا ہمارا دین اختیار کرتا ہے، لہذا اس نے انکار کیا، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ اور دوسرے کو بلایا، ہمارا دین اختیار کرتا ہے، اس نے انکار کیا، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ تیسرے کو بلایا، انہوں نے ڈر کے ساتھ دین کو قبول کر لیا، عیسائیت کے دین کو۔ چوتھے کو بلایا، اس نے بھی دین کو قبول کر لیا۔ اور پانچویں کو بلایا، اس نے کہا نہیں میں نہیں دین اختیار کرتا، میں اپنے نبی کا دین اختیار کروں، میں مسلم کا۔ لہٰذا اس نے اس کی گردن اڑائی۔ جب پانچویں بندے کی گردن اڑائی نا، بادشاہ نے کہا اس کی گردن کو اٹھاؤ اور جاؤ فلاں نہر میں پھینک کے آؤ۔ جب اس کی گردن کو لوگ پھینکنے کے لیے گئے اور اس نہر کے اندر پھینکا، پہلے تو وہ گردن اس نہر کی تہہ میں گئی اور پھر وہ اوپر اٹھی، اور اس نے اس نہر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہر بندے کا نام لے کر پکارا، اور پکارنے کے بعد اس گردن نے یہی آیتیں پڑھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب یہ آیتیں پڑھی تو نہر پہ کھڑے ہوئے تمام لوگ اس سے مطمئن ہوئے، اور تمام لوگوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور بادشاہ کا تخت ہل گیا کہ اس ایک شخص جس کے لیے رب کی طرف سے در حقیقت اعلان ہو رہا تھا کہ اے اطمینان والی روح تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو میری جنت میں داخل ہو جا، اس ایک واقعہ سے اس ملک کے اندر کثرت سے لوگ عیسائی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان موت کے وقت اطمینان والے بندے کے لیے ہوگا جس نے زندگی اللہ کی رضا پر گزاری ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ اللہ محفوظ فرمائے زندگی نافرمانی پہ گزاری ہوگی، پتہ نہیں پھر موت کیسے آتی ہے، پتہ نہیں خاتمہ ایمان بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اور ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ساری زندگی اللہ کی نافرمانی پہ گزارتے ہیں اور موت اچھے وقت میں آ جاتی ہے اور موت بھی ایمان پر آ جاتی ہے۔ لیکن ایسے بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جن کی زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے لیکن فرمایا کہ موت ان کی کفر پہ آ رہی ہوتی ہے۔ اب ذرا غور کریں وجہ کیا ہے کہ زندگی تو اچھی گزری ہے، موت کفر پہ آئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر اس نے زندگی جو اچھی گزاری ہے نا، پھر اس کے دل میں اخلاص نہیں تھا، اس نے وہ ظاہری طور پہ اچھی زندگی گزاری ہے۔ اگر دل میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، تو یقیناً موت پہ اللہ رب العزت اس کو ایمان پر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس حال میں تم مرو کہ تم مسلمان ہو، الا وانتم مسلمون، اس حال میں تم مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اس حال میں مرنا انسان کے لیے اس وقت ہوگا جب اس کی زندگی اسلام پر صحیح طور پہ اخلاص کے ساتھ گزری ہو۔